شگفتہ بیگم کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی کہ شرجینا کی اتنی اچھی جاب کیوں لگ گئی ہے، اور صاف ہی کہہ دیتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بہوؤں کے پیسوں کے تو سودے رکھوانے سے رہے۔ شرجینا کہتی ہے کہ آپ اب ایک ماسی بھی ارینج کر لیں، میں اس کے بھی سارے پیسے دوں گی، لیکن شگفتہ بیگم اس سے بھی صاف انکار کر دیتی ہیں، اور ان کو یہی لگتا ہے کہ شرجینا جاب کرتی ہے تو اپنی طرف سے کرے، ویسے بھی خود کے لیے ہی کما رہی ہے، کون سا ہم نے اس سے پیسے لینے ہیں۔ پر گھر کے کام جیسے پہلے کر رہی تھی ویسے ہی سارے کے سارے گھر کے کام بھی خود ہی سنبھالے جاب کے ساتھ ساتھ۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ بہوؤں کے پیسے تو گھر میں نہیں استعمال کر سکتے، پر ان کو ماسی بنا کے ان کو گھر میں ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ انفیکٹ شگفتہ بیگم کو یہی بات پہ اعتراض ہوتا ہے جو افتخار صاحب نے عدیل کو دوبارہ سے گھر سے ڈانٹ کے نکال دیا اور اسے صاف ہی کہا کہ تمہارے ساتھ اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جاؤ اپنی امیر بیوی کے ساتھ ہی رہو۔ شگفتہ بیگم کو تو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری تھی، ویسے ہی گھر کے خرچے اتنے اپسیٹ ہو رہے تھے اور اتنی منتیں ترلے کر کے تو انہوں نے عدیل سے پیسے مانگے تھے باتیں گھما گھما کے۔ عدیل بھی ان کے لیے 5 لاکھ کا چیک لے آیا تھا، لیکن افتخار صاحب نے تو وہ چیک پھاڑ پھوڑ کے عدیل کے منہ پہ دے مارا اور اسے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تمہارا ہمارے ساتھ اب کوئی رشتہ نہیں، دوبارہ اس گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شگفتہ بیگم اس بات پہ اپنا اعتراض ظاہر کرتی ہیں اور صاف ہی کہتی ہیں کہ بھئی میرا ایک ہی تو کماؤ بیٹا ہے اور آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں گھر کے خرچوں سے کتنی اپسیٹ ہو رہی ہوں، پہلے ہی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور گھر کا ایک فرد اور آن بڑھا ہے۔ لیکن افتخار صاحب صاف ہی سنا دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں اگر اپنے بیٹے سے ملنا ہے تو میرے گھر سے تو نکل جاؤ۔ شگفتہ بیگم کا اس بات سے بھی موڈ بے حد آف تھا کہ میں نے 30-35 سالوں سے اس گھر کو سنبھالا، اتنی بچتیں کر کر کے ایک ایک چیز بنائی، اپنے بچوں کو پڑھایا، اور آخر میں بڑھاپے میں مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ اس گھر سے چلی جاؤ۔ افتخار صاحب کے بھی منہ سے یہ بات جیسے ہی پھسلتی ہے فوراً ہی ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ کچھ غلط کہہ دیا، اور وہ فوراً اس بات کے لیے معافی بھی مانگ لیتے ہیں کہ شگفتہ بیگم میرا یہ مطلب نہیں، لیکن شگفتہ بیگم کو تو بات مل جاتی ہے، وہ تو اب پتہ نہیں کتنے دن اس بات پہ ناراضگی اپنی کنٹینیو رکھیں گی اور افتخار صاحب کی اسی بات کو ریزن بنا کے اپنی بہت سی ناجائز باتیں بھی منوا لیں گی۔ ادھر شرجینا کی جاب لگ جانے کے بعد بھی شگفتہ بیگم کو بالکل خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس کو مبارکباد دیتی ہیں، بلکہ صاف ہی اپنے بیٹے مصطفیٰ سے کہتی ہیں کہ بھئی اب تو تمہیں بھی جاب کرنا چاہیے، کیا گھر بیٹھے اپنی بیوی کی کمائی کھانے کا ارادہ ہے؟ شرجینا مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ تمہارے گھر والے تمہیں اتنے تانے دیتے ہیں، کیا تمہیں برا نہیں لگتا؟ آخر تم اٹھ کے کچھ کماتے کیوں نہیں؟ اور پھر اتنی اچھی گیم بنا کے تم نے 25-26 دن میں سیل کر دی 3 لاکھ کی، تم یہی کام پکڑ لو تو کتنی اچھی ارننگ ہو، انفیکٹ عدیل سے زیادہ کما سکتے ہو اور اپنے گھر والوں کا منہ بھی بند کر سکتے ہو، لیکن پتہ نہیں کیا تمہیں یہ باتیں سن سن کے برا بھی نہیں لگتا؟ مصطفیٰ کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ کمانا وغیرہ تو میرا کام نہیں اور میں کنسسٹنسی سے تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، ہاں اگر مجھے کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ ہے کہ میں فوراً ہی پیسے نکال سکتا ہوں، ویسے تو میں بڑا ہی درویش بندہ ہوں، نہ میں نے کپڑے اتنے پہننے ہوتے ہیں عدیل بھائی کی طرح ٹیشن ویشن، اور نہ مجھے گاڑی پہ جانے کا اور مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کا شوق ہے، جو تھوڑا بہت مل جاتا ہے بس اسی میں ہی گزارا کر لیتا ہوں، بڑا ہی درویش بندہ ہوں، تو جب میری اتنی ضرورتیں ہی نہیں ہیں تو آخر میں کیوں کماؤں اور اتنی محنت کروں؟ شرجینا کہتی ہے کہ بھئی اپنے لیے نہ صحیح پر اپنے اماں ابا کے لیے تو کما ہی سکتے ہو، دیکھو وہ گھر میں کتنی پریشان ہے مہنگائی کو لے کے، اور پھر تمہارا بھائی بھی اس گھر سے چلا گیا ہے، اب سارا کا سارا خرچہ تو ایک ابا کی تنخواہ سے نہیں ہو سکتا، تو تمہیں بھی جاب کرنی ہی چاہیے۔ اچھی خاصی تو ابا تمہاری جاب گھر بیٹھے لگوا رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا تمہیں کہ اس سے بھی انکار کر دیا، اور چلو وہ جاب نہ صحیح، یہ جو اپنی گیمز بنا کے بیچتے ہو یہ تو گھر بیٹھے ایک انکم آ رہی ہے، یہی کنٹینیو رکھ لو، اس کو پروفیشن بنا لو۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ بھئی اب تم اماں کی طرح میرے پیچھے نہ پڑ جاؤ، میں نے آج تک اماں کی بھی ان باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیا، ایک کان سے سنتا ہوں اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں، اور پھر جب میرے کوئی خرچے ہی نہیں، گھر کے جس کونے میں ڈال کے مجھے پھینک دیا ہے وہیں پہ خاموشی سے پڑا رہتا ہوں، تو پھر بھئی میں کیوں کمائی کروں؟ شرجینا کہتی ہے کہ تمہارے اماں ابا کو پتہ ہے جو تم نے 3 لاکھ اس طرح 25-26 دن میں کما لیے؟ تو مصطفیٰ بتاتا ہے کہ اماں ابا کو تو یقین ہی نہیں آ سکتا کہ میں بھی کبھی پیسے کما سکتا ہوں،
ان کو تو مجھ پہ یہی شک رہتا ہے کہ میں یا تو عادل بھائی سے مانگتا ہوں یا ابا کے پیسوں پہ گزارا کرتا ہوں، یا پھر پتہ نہیں کیسی کمپنی ہے اور کیسے فرینڈس ہیں جو صرف مجھے بگاڑنے کے لیے ہی میرے ساتھ ٹائم دیتے ہیں۔ شرجینا کہتی ہے کہ یہ بات تو بالکل سچ ہے، اگر تمہارے کوئی اچھے دوست ہوتے کام دھندے والے تو وہ تمہیں بھی کام پہ لگاتے۔ عجیب فارغ قسم کے دوست بنا رکھے ہیں، جب بھی جی میں آتا ہے گھنٹوں گھنٹوں راتیں ساری وہاں پہ گزار دیتے ہو ڈھابوں پہ، اور خوش گپیوں میں ہی سارا ٹائم گزار دیتے ہو۔ اور پوچھتی ہے کہ بھئی تمہارے فرینڈس میں سے کوئی اور میرڈ نہیں ہے یا کوئی جاب شاب نہیں کرتا؟ تو مصطفیٰ بتاتا ہے کہ نہیں، ابھی تک تو میرے سب فرینڈس کنوارے ہی ہیں اور ایسے ہی ہیں کہ ان کی شادی کا تو گھر والوں نے سوچنا تک نہیں۔ یہ تو میری بھی تمہاری وجہ سے ایسے بائی چانس شادی ہو گئی، ورنہ میں نے بھی پتہ نہیں کب جا کے شادی کرنی تھی۔ اس بارے میں تو نہ میں نے کبھی خود سوچا تھا اور نہ ہی میرے گھر والوں نے جلدی سوچنا تھا۔ شرجینا کہہ دیتی ہے کہ ہاں وہ تو میں سمجھ ہی چکی ہوں اتنے دن اس گھر میں رہتے ہوئے، لیکن وہ مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ بھئی اب تو شادی ہو چکی ہے نا، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ مصطفیٰ فی الحال تو ہیڈ فونز لگا کے اپنی گیم چلا لیتا ہے تاکہ شرجینا کی آواز مزید اس کے کانوں میں نہ پڑے، لیکن شرجینا نے بھی طے کر لیا ہے کہ وہ مصطفیٰ کو اسی کام پہ لگائے گی جس میں اس کا خود بھی انٹرسٹ ہے، اور وہ آہستہ آہستہ مصطفیٰ کو اس کے لیے موٹیویٹ کرتی رہے گی۔ کب اور کس طرح یہ تو وہ بعد میں ڈیسائیڈ کرے گی۔ فی الحال اس کی اپنی تو جاب ہو چکی ہے اور وہ اپنے کریئر پہ دھیان دینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف عادل کا ایلیٹ کلاس میں رہنے کا شوق تو پورا ہو گیا ہے، نوکر چاکروں سے بھرے ہوئے گھر، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور آفس کا ہیڈ کہلانا، لیکن ساتھ کے ساتھ اس کو بیوی ایسی ملی ہے کہ جو بیوی بننے کے باوجود بھی اس کو باس ہی فیل ہوتی ہے۔ اب تو رباب اس سے اس بات پہ بھی خفا ہو جاتی ہے کہ تم اپنے گھر گئے اور مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی کہ میرے نوٹس میں لائے بغیر ہی تم اپنے اماں ابا سے ملنے کے لیے چلے جاؤ۔ عادل بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی میں تو اماں کو مس کر رہا تھا اس لیے چلا گیا اور تمہیں تو بتا ہی دیا ہے، لیکن رباب یہی شک کرتی ہے کہ تم وہاں صرف شرجینا کو دیکھنے گئے تھے، جیسے ہی تمہیں پتہ چلا شرجینا اور مصطفیٰ کی شادی ہو گئی ہے تو تم فوراً ہی اماں کو مس کر رہے تھے اور گھر پہنچ گئے ان سے ملنے، اور سختی سے عادل کو منع کر دیتی ہے کہ آئندہ تم پیسے دینے کے لیے بھی اماں کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اگر میرے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ ان کو لینے میں کوئی شرم آتی ہے تو کوئی بات نہیں، میں چیک یا کیش بھجوا دوں گی ان کے پاس کسی نوکر کے ہاتھوں، اور تم جب بھی اپنے اماں ابا کو مس کرو کوئی گاڑی لینا، ڈرائیور لینا اور کہیں باہر جا کے ان سے مل آنا، دوبارہ اس گھر میں تمہارا جانا بالکل ممنوع ہے۔ عادل فی الحال تو رباب کو بالکل ناراض کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ رباب کے ساتھ یہ زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہے، لیکن کب تک یہ روب والی زندگی وہ انجوائے کر پاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔